فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ لیں. ایک طویل عرصے کے بعد اس مقام پر اس مجلس عزا میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ابھی جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ پہلی جو مجلس میں نے یہاں پڑھی تھی اس کا عنوان تھا آیت تطہیر. تو پھر جو آیت میں ذہن میں لے کر آیا تھا کہ اس پہ گفتگو ہوگی، میں نے کہا کہ اب اس پر پھر کبھی ہوگی. جو گفتگو شروع کی تھی وہ آج کسی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ کسی شاعر کے دیوان کا کوئی مصرع نہیں ہے. قرآن مجید کی شان اعجاز بے کراں ہے.
اس موضوع پر میں اکثر حضرات کی توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلم امہ، مسلم معاشرہ قرآن مجید سے بہت دور جا چکا ہے۔ اور اس کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ مسلم امہ یا اس کی اکثریت، میں مسلک کی تفریق کے بغیر اور مذاہب کی تفریق کے بغیر گزارش کر رہا ہوں، سب کے لیے یہ بات یکساں ہے۔ عین، غین، سین، شین سب برابر ہیں اس میں۔ سب کی حالت عین غین ہے۔ جتنے بھی اور اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہ امت اس آواز پر بھی لبیک نہ کہہ سکی، قرآن مجید کی جو آواز نو کے نیسا سے بلند ہوئی تھی۔ غور فرمائیں آپ، قرآن نو کے نیزہ سے امت کو پکارے اور امت اس کی مدد نہ کرے۔ قرآن نو کے نیزہ سے امت کو آواز دے اور امت لبیک نہ کہے۔ قابل تحسین اور لائق داد اور مستحق دعا ہیں آپ اور وہ نسلیں جو اب بھی لبیک یا حسین کہتی ہیں۔ لبیک یا حسین۔ آپ سمجھتے ہیں لبیک یا حسین کے معنی کیا ہیں؟ جو لوگ نہیں سمجھتے کہ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہیں، انہیں کیسے بتائیں گے آپ کہ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہیں؟ آج یہ جواب لے کے جائیے گا۔ لبیک یا حسین کے معنی ہے لبیک یا قرآن۔ بات سمجھے آپ؟ لبیک یا حسین کے معنی ہیں لبیک یا قرآن، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے۔ لبیک یا حسین کہنے والے یہ سمجھ لیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کا موقع ملے تو یہ سمجھائیں کہ لبیک یا حسین کے معنی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لبیک یا حسین یعنی لبیک یا قرآن، لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے ہم حاضر ہیں، اے قرآن کی طرف بلانے والے ہیں ہم حاضر ہیں، اے حقیقت نبوت کی طرف بلانے والے ہم حاضر ہیں، اے توحید حق صمدی کی طرف بلانے والے ہم حاضر ہیں، اے مقام ختم نبوت کی طرف بلانے والے ہم حاضر ہیں، اے وحی الہی کی طرف بلانے والے ہم حاضر ہیں، اے ندائے آسمانی کی طرف بلانے والے ہم حاضر ہیں، اے قرآن کی طرف بلانے والے ہم حاضر ہیں، اور اے قرآن ہم حاضر ہیں۔ لبیک یا حسین کے یہ معنی، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے۔
اس لیے کہ حسین کون ہے؟ قرآن ناطق۔ اب یہ تو مختلف مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، اور یہیں اسی لاہور میں ابھی 1-2 دن پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن ناطق، اس پہ دلائل تو بہت ہیں، مگر یہ کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو بس یزید اور ابو یزید دونوں کے کارناموں کو پڑھ لیں کہ دونوں نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اچھا، جو کچھ کہہ چکا ہوں نا اس پر ایک جملے کا اضافہ بس اس وقت کر رہا ہوں، ایک جملے کا اضافہ۔ ابو یزید نے نوک نیزہ پہ قرآن صامت کو بلند کیا، یہ قرآن 2 دفتیوں کے درمیان جزدانوں میں لپیٹ کے اور قرآن کو نوک نیزہ سے باندھ کے بلند کیا۔ یہ کام کس نے کیا؟ ابو یزید نے۔ اور وہ چونکہ کاغذ پہ لکھے ہوئے آیات تھے، قرآن تھا جزدانوں میں بند، تو کیا ہوا؟ قرآن خاموش رہا۔ لیکن یزید نے، ابن ابو یزید نے جب قرآن ناطق کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا تو وہ سر خاموش نہیں رہا، اس لیے کہ وہ قرآن ناطق تھا۔ ناطق کبھی خاموش ہو نہیں سکتا، یہ میں کہہ چکا ہوں، یہ جملہ میں نے مکرر اس وقت عرض کیا ہے۔ اب جو ایک جملہ بڑھا رہا ہوں وہ بھی خدا کی قسم، یہ 2 دفتیوں کے درمیان قرآن، یہ بھی اگر مشیت پروردگار ہوتی تو یہ بھی ضرور بولتا، یہ بھی ضرور بولتا، مگر 2 زمانوں کا فرق تھا، 2 زمانوں کا فرق تھا۔ ابو یزید کے قرآن نوک نیزہ پر اٹھانے کے باوجود قرآن خاموش رہا، یہ ایک اشارہ تھا صلح حسن کی طرف۔ کبھی ہوتا ہے جب قرآن خاموش رہتا ہے، لیکن نوک نیزہ پہ جب سر مبارک حسین بلند ہوا تو خاموش نہیں رہا، اس لیے کہ وہ مقام تھا جہاں قرآن کو بولنا ہی تھا، خاموش نہیں رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ واضح ہے؟ اس موقع پہ قرآن کا خاموش رہنا یہ بتا رہا تھا کہ امامت کے سلسلے میں ایک کڑی ہے جو خاموش رہے گی، بوٹ جائے گی، اور ایک کڑی وہ ہے کہ جو آواز بلند کریں گی۔ بہرحال یہ تو درمیان میں جملے آ گئے۔ میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ پوری امت کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کی طرف واپس آئے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ آج مجھے معلوم ہے کہ لاہور میں اس سفر میں میری آخری مجلس ہے، تو غور سے سن رہے ہوں گے آپ، توجہ سے سن رہے ہوں گے آپ۔ میں بھی وہ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ جو آخرت میں میرے لیے بھی ذخیرہ اجر و ثواب بنے، آپ کے لیے بھی۔ قرآن کی طرف واپس آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن کی طرف آنا ہے۔ اگر قرآن کی طرف واپس نہیں آئے تو بحیثیت مسلم آپ کا وجود فنا ہو کر رہ جائے گا، بقا کی کوئی امید اور کوئی ضمانت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ قرآن کی طرف واپس آئیں اپنے پورے وجود کے ساتھ۔ اس ایک جملے میں نہ جانے کتنی باتیں ہیں اور کتنی بحثیں ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو وحدت کی آواز بلند کرنے والے کم ہیں اور انتشار پیدا کرنے والے
زیادہ ہیں. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ان کا ایک ارشاد ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام محمد تقی علیہ 9ویں امام کا ارشاد ہے، فرمایا ہے کہ اگر جاہل خاموش رہے تو کبھی تفرقہ نہ ہو. انتشار، تفرقہ، اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب جاہل زبان درازی کرتا ہے، جب جاہل سخن فروشی پہ اتر آئے تو پھر انتشار ہی انتشار ہے. عالم جو واقعاً عالم ہے، اس کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں خشوع، خشیت الہی. ایک جملہ عرض کروں، عالم کی پہچان اس کے علم سے نہیں ہوتی، عالم کی پہچان اس کے اس خشوع سے ہوتی ہے جو خدا کے سامنے اس کے اندر پایا جاتا ہے. عالم کی پہچان اس کے اندر پائے جانے والے خوف خدا سے ہوتی ہے. تقریر سے اور تحریر سے اور بحث سے اور مباحثے سے اور مناظرے سے اور درس سے اور تدریس سے سچے عالم کی پہچان نہیں ہوتی. یہ سب سخن فروشی میں بدل جاتی ہیں باتیں. سچے عالم کی پہچان ہوتی ہے اس خوف سے جو اس کے اندر خدا کی نسبت سے پایا جاتا ہے. خوف خدا، خشیت الہی، خشوع. اور یہ قرآن کی نص ہے، اس پر صاف و صریح آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے تو اس کے بندوں کے درمیان حقیقت میں جو خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ صرف علماء ہیں. قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے. اگر کوئی عالم ناراض ہو تو ہو جائے، کوئی طالب علم ناراض ہو تو ہو جائے، کوئی اور ناراض ہو تو ہو جائے. خدا کا خوف یہ ہے علامت عالم صالح، عالم حق، خوف خدا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر گفتگو جو ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک بے خوف گفتگو کر رہا ہو. لہجہ، گفتگو، آواز، چیلنجز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل دماغ میں کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا لحاظ نہیں ہے. جبکہ سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ اللہ کا لحاظ، اللہ کا خوف، اللہ کی نسبت سے خشیت اور خشوع. یہ ہے سچے عالم کی پہچان. تو جناب والا، یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کی طرف آئے بغیر چارہ نہیں ہے. جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے تبھی آپ کو اہل بیت کا دامن بھی ملے گا. قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کو اہل بیت کا دامن بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ میرا کوئی دعویٰ تھوڑی ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان ہے. یہ اعلان پیغمبر ہے. انہما لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن مجید سے جدا نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو اہل بیت کا دامن بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اور یہی دوسری طرف سے ہے کہ اگر انسان اہل بیت سے دور رہے گا اور سوچے گا کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے تو قرآن بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، قرآن تک بھی اس کی رسائی نہیں ہوگی. آخری دستور
قیام قیامت تک سرفرازی مسلم، سرفرازی مومن اور سرفرازی بشر کا آخری دستور وصیت مصطفیٰ ہے، انی تارک فیکم الثقلین۔ آج دن میں کچھ حضرات تشریف لائے تھے، مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان سے گفتگو ہوتی رہی تو اس وقت جی چاہا کہ اس مجمع عام میں بھی بعض نکات اسی سلسلے سے عرض کروں۔ دیکھیے، امت کو امت واحدہ بننا ہے، یعنی ایک امت بننا ہے۔ انتشار و افتراق کی گنجائش ہے نہیں، کہیں سے کہیں تک بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ صبح و شام سنتے رہتے ہیں یہ آیت، مگر مجھ سے بھی اس وقت سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، انتشار نہ کرو، بکھرو نہیں، ٹکڑیوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں، احزاب میں تقسیم نہ ہو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، انتشار نہ کرو۔ اچھا، پڑھتے تو سب ہیں اس آیت کو، سب پڑھتے ہیں، دن رات ٹی وی پر، ریڈیو پر، اور کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ممبروں پر، خطبات جمعہ میں، مجالس میں، محافل میں، مواعظ میں، دروس میں، خطبات میں مسلسل یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مفہوم واضح ہے، ترجمہ واضح ہے، تفسیر واضح ہے، تأویل مبہم ہے۔ اس آیت کا ترجمہ واضح، جو میں نے ابھی کر دیا، سب یہی کریں گے، کوئی ایسا ہے جو اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کرے؟ وَاعْتَصِمُوا، اور تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پراکندہ نہ ہو، منتشر نہ ہو، متفرق نہ ہو۔ ترجمہ یہی ہے لفظی، اور تفسیر کیا ہے اور تعویل کیا ہے؟ اب زیادہ دیر انتظار کیے بغیر اور کرائے بغیر کسی تمہید کے عرض کر دوں، چونکہ اس وقت ذہن و طبیعت مائل ہے صرف پیغام رسانی پر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجتمع ہونے کے لیے بیچ میں چیز کیا رکھی گئی؟ اللہ کی رسی۔ یہ کون سی رسی ہے؟ اپنے طور پر ہم کوئی بھی دھول کی رسی بٹ کے سمجھیں کہ حق ادا ہو گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اگر یہ استعارہ استعمال کیا ہے، یہ تشبیہ استعمال کی ہے، تو وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس شے کو اللہ نے رسی قرار دیا ہے، کیا چیز ہم تھامیں کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں دین، حبل اللہ سے مراد ہے دین، دین ہی میں تو انتشار ہے، دین کی تفسیر ہی میں تو اختلاف ہے، دین کی تعبیروں ہی میں تو اختلاف ہے، اور کس شے میں اختلاف نہیں ہے؟
پورا قرآن مجید از اول تا آخر جس موضوع پر روشنی ڈالتا ہے طرح طرح سے، وہ موضوع ایک ہی ہے، کیا ہے؟ یاد ہونا چاہیے لاہور کے مجمع کو۔ یہ فقیر عرض کر چکا ہے مکرر، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، سید تھے، سید والا گوہر، عالم تھے، عالم خوش بین، عالم خوش نظر، عالم خوش کلام، عالم خوش دل، عالم روشن ضمیر۔ اب جہاں جہاں انہوں نے تقیہ کیا وہ الگ بات ہے، جہاں جہاں انہوں نے توریہ سے کام لیا وہ الگ بات ہے، لیکن عالم تھے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی۔ انہوں نے اپنی عظیم الشان تفسیر لکھی، تفسیر تفہیم القرآن۔ اس کے شروع میں انہوں نے ایک بحث قائم کی، اور وہ بحث یہ تھی، ایک سوال قائم کیا کہ قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا کوئی موضوع ہوگا۔ بہت منطقی بات ہے، سامنے کی بات ہے۔ کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی شخص کسی لائبریری میں جائے اور لائبریرین سے کسی بھی کتاب پر ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ یہ کتاب کون سی ہے، وہ ایک لفظ میں جواب دے گا، یہ کتاب تاریخ کی ہے، یہ کتاب فزکس کی ہے، یہ کتاب میتھمیٹکس کی ہے، یہ کتاب شاعری کی ہے، یہ کتاب ادب کی ہے، یہ تنقید کی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے، ایک لفظ میں کتاب کا موضوع بیان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ اگر قرآن کتاب ہے تو پھر اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے جناب مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے قائم کیا۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، قرآن نازل کب ہوا تھا؟ مودودی صاحب کب پیدا ہوئے؟ یہ 1400 برس تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ کیا امت نے قرآن کو تھاما ہے؟ اور اس کے بعد انہوں نے بحث کر کے بیان کیا کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ ہے انسان۔ آجا یہ موضوع معین کرنے کا بھی ایک سبب تھا۔ اس زمانے میں یہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اور یہ سب جو زمانہ آیا ہے، اور اس میں جو تھا ایگزسٹنشلزم کی تحریکیں بہت چل رہی تھیں۔ مجھے بڑے ذہین طلبہ یہاں نظر آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو فلسفی سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایگزسٹنشلزم کی تحریک چل رہی تھی جس میں سب سے مرکزی تصور تھا انسان۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہ موضوع چل رہا تھا، مولانا مودودی نے بھی فرما دیا انسان۔ یہ فقیر ان سے اختلاف کرتا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے توحید۔ توحید حق صمدی، توحید احدی، توحید صمدی، توحید الہی۔ توحید ہے موضوع شروع سے آخر تک۔ البتہ کون سی توحید؟ کون سی توحید؟ اب آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے درمیان توحید پہ کتنا اختلاف ہے۔ عرض کروں کہ توحید پہ کتنا اختلاف ہے۔ بت پرستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں خود تعریف اور حقیقت توحید پر، تعریف توحید پر کتنا اختلاف ہے۔ ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو خدا کو جسم و جسمانیات سے منزہ سمجھتے ہیں،
وہ مسلمان ہیں کہ جو خدا کو مادہ و مادیات سے، مکان و مکانیات سے، زمان و زمانیات سے منزہ مانتے ہیں. اور یہ صرف شیعہ اثنا عشری تھوڑی ہیں، یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ ہیں. مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم و جسمانیات، زمان و زمانیات، مکان و مکانیات، مادہ و مادیات سے منزہ مانتی ہے. بلکہ آپ کا اور ہمارا طرہ امتیاز یہ ہے کہ خالق کو مخلوقات کے ہر کمال سے منزہ مانتی ہے. خالق کو مخلوقات کے کمالات سے منزہ مانتے ہیں ہم. یعنی جو ہمارے لیے وجہ کمال ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے. بہت سے مقامات پر صرف الفاظ مشترک ہیں، لفظ مشترک ہیں، مفہوم بالکل مغایر ہیں. لیکن بہرحال ایک بڑی جماعت وہ ہے مسلمانوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منزہ مانتی ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تسبیح کرتے ہیں ہم اس کی، تقدیس کرتے ہیں ہم اس کی. اس کے مقابلے میں دوسری جماعت کیا ہے؟ اللہ کو ایک جسم مانتی ہے، ایک حسین نوجوان کی شکل میں. یہ بھی مسلمان اپنے کو کہتے ہیں مجسمہ، اور ہم بھی انہیں غیر مسلم نہیں کہتے. جب تک کوئی خود سے اپنے کو مسلمان کہتا رہے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے غیر مسلم کہیں. لیکن یہ اخلاق ہمیں سکھایا ہے قرآن نے اور رسول نے اور اہل بیت نے. قرآن نے، رسول نے اور اہل بیت نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ جب تک کوئی خود کو مسلمان کہتا رہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں. ارے کچھ فیصلے خدا پہ بھی چھوڑ دیجئے. ہر فیصلہ آپ خود کر لینا چاہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ. جزاکم اللہ. تو یہ بات آج کم سے کم یہ ایک بات یہ بھی گرہ میں باندھ کے لے جائیے. یہ اپنی زبان اس حد تک کنٹرول میں رکھیے کہ جو لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو آپ کافر نہ کہیں، انہیں آپ مشرک نہ کہیں، انہیں آپ دین سے خارج نہ کریں. وہ کیا کرتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے، آپ نہ کریں. ہمیں یہ تہذیب سکھائی گئی، ہماری یہ ثقافت ہونی چاہیے. بہرحال تو یہ اتنا بعد ہے کس معاملے میں؟ توحید میں. ایک اللہ کو منزہ مانتا ہے اور ایک اللہ کو مجسم مانتا ہے. نبوت میں سب متحد ہیں. شان نبوت میں سے کسی ایک شان پر متفق و متحد نہیں ہے. پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، اس پر متحد ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تیزی سے اپنی بات کہہ کے آگے بڑھیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی پیدا ہی ہوئے تھے. یہ نہیں کہ عام بشر کی حیثیت سے پیدا ہوئے اور 40 برس کی عمر تک جب پہنچے تب انہیں نبی بنایا گیا. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ اس فقیر کا اعتقاد نہیں ہے. جب رسول خود فرمائے کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین،
میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے۔ اس ذات گرامی کے بارے میں یہ تصور کہ یہاں پیدا ہوئے تھے ایک عام انسان، بعد میں انہیں نبی بنایا گیا، نہیں، تو انہیں معلوم تھا کہ میں نبی ہوں۔ حضور کے احادیث میں ہے اور ائمہ اہل بیت نے نقل فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے مکے کی وادی مکہ میں، جب مختلف راہوں سے گزرتے تھے تو بعض پتھر ایسے ہیں جو کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جن لوگوں کے دل دماغ پتھر ہیں انہیں پتھر کی یہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات۔ جب گزرتے تھے پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی مکے کے پتھروں کو معلوم تھا کہ یہ رسول ہیں، یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہ رسول ہیں، مسیحی راہبوں کو معلوم تھا کہ یہ رسول ہیں، ورقہ ابن نوفل کو معلوم تھا کہ یہ رسول ہیں، خود رسول کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول ہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو جب پہلی بار جبرائیل کو دیکھا تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، پہچان نہ سکے۔ ارے وہ جبرائیل جن کا نور پرتو نور مصطفیٰ میں پیدا ہوا ہو، اس جبرائیل کو مصطفیٰ نہ پہچانے۔ تو بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور جبرائیل کو خوب اچھی طرح پہچانتے تھے۔ حضور کو معلوم تھا کہ یہ میرے شاگرد کا شاگرد ہے۔ اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ہماری تسبیح سن کے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا۔ خلق اول مصطفیٰ، نور اول مصطفیٰ، وہ ذات مصطفیٰ کی کہ جن کی ذات میں حقیقت نبوت منحصر ہے، ان کے لیے یہ گمان کہ وہ جبرائیل کو پہچانتے نہیں تھے۔ اور نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، اچھی بری صورت میں تو عام لوگوں کو بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھ کے پہچانتے ہیں یہ شریف آدمی ہے، یہ شریف آدمی نہیں ہے۔ حضور نعوذ باللہ خاکم بدہن کہتے ہیں پتہ نہیں شیطان تو نہیں ہے۔ کیا تصویر کھینچی ہے اموی اسلام نے پیغمبر کی۔ کہانیاں بنائی گئیں، کہانیاں، قصے، ٹھٹول، لطیفے۔ ایمان تو نہیں تھا نا۔
نہ خدا پہ ایمان تھا، نہ نبوت پہ ایمان تھا، نہ آخرت کا خوف تھا، تو دین کا مذہب کا ٹھٹول بنایا جا رہا تھا۔ ارے جبرائیل آئے تو رسول نے تو پہچانا ہی نہیں، اور ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے خوف کے عالم میں آئے اور جناب خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ ارے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قبائے عصمت اور ردائے رسالت سے آراستہ کیا ہو، اللہم صل جسے اللہ نے قبائے عصمت اور ردائے رسالت سے آراستہ کیا ہو، اس رسول کے بارے میں اس طرح کے تصورات۔ بہرحال میں تو مثالیں ابھی دے رہا ہوں، مجلس ابھی شروع نہیں کی ہے میں نے۔ ابھی تو تقریر پہلے جملے پہ اٹکی ہوئی ہے، ابھی تو مثالیں دے رہا ہوں جملہ مکمل کرنے کے لیے کہ جناب والا دین کیا ہے، دین پر متفق ہیں، توحید کا یہ حال۔ نبوت کے بارے میں، پہلی وحی کے بارے میں یہ انتشار، عصمت پیغمبر کے بارے میں نعوذ باللہ الیاذ باللہ، کیا کیا باتیں رسول کی شان کے خلاف لکھی گئیں، ایسی ایسی غلط باتیں ایسی صحیح کتابوں میں بھر دی گئیں کہ ہم کیا بتائیں آپ کو، ہم کیا بتائیں آپ کو۔ صحیح کتابوں میں غلط باتیں بھر دی گئیں۔ سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، ادھر دیکھ کے نہ ہنسیے، اپنی طرف بھی دیکھ کے ہنسیے۔ مسئلہ فرقہ وارانہ تفرقہ انگیز نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ کس قدر انتشار ہے نبوت کے بارے میں، معراج پیغمبر، عصمت پیغمبر، کس چیز میں اختلاف نہیں ہے۔ اب اس مرتبہ اس سفر میں تو کئی بار کہہ چکا میں کہ ایک معراج کو خواب سمجھتا ہے اور ایک معراج کو حقیقت سمجھتا ہے۔ کہاں؟ اب یہ سب دین کی چیزیں ہیں نا، دین کی باتیں ہیں، تو دین میں کس قدر مختلف نظریات اور افکار پائے جاتے ہیں۔ اب یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور انتشار نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ اس کے معنی ہے کہ بس دین کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے جسے ہم تھام لیں؟ کوئی بھی مسلمان نوجوان یہ سوال کر سکتا ہے، اور کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلم ہو، داخل دائرہ اسلام ہو، تو اس کے سامنے بھی یہ حیرت انگیز سوال ہوگا کہ کیا چیز ہے ہم جسے تھام لیں، پکڑ لیں مضبوطی سے اور منتشر نہ ہو۔ یہ سوال اپنی جگہ ہے۔ تو جب یہ سوال اپنی جگہ ہے تو ہمیں اس کا جواب بھی تلاش کرنا ہوگا، اور یہ جواب یا قرآن مجید میں جتنے حقائق ہیں، پھر اس بنیادی اصول کو سمجھ لیں۔ پوری امت کو آنا ہے پلٹ کے کہاں؟ قرآن کی طرف۔ قرآن میں جو حقائق ہیں ان کی تفسیر ہمیں حاصل ہونی ہے کس سے؟ پہلی منزل میں خود خطیب قرآن، حبیب کبریا، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈکشنری دیکھ دیکھ کے قرآن کا ترجمہ نہیں ہوگا، رسول سے پوچھ پوچھ کے قرآن کا ترجمہ ہوگا۔
اگر ڈکشنری دیکھ کے ہوا تو میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، مگر نام نہیں لینا چاہتا بہت سے لوگوں کا کہ کسی کی خواہ دل آزاری نہ ہو۔ اسی لاہور میں نہ جانے کتنے مفکرین یا خود ساختہ مرشدین گزر چکے ہیں جنہوں نے صرف ڈکشنری دیکھ کے اور اپنے ذوق سے ترجمہ کیا اور کیا سے کیا کر دیا۔ میں عام مثال دے دوں، ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ سب سے بڑی مضبوط چیز عملی جو قرآن مجید میں ہے، اگر کوئی پوری تاریخ اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھے، اور ایسے دیکھنے والے ہیں، ایسے دیکھنے والے موجود ہیں کہ جو پوری تاریخ اسلام کو، تمام سرمایہ حدیث کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بس جو ان کے مطلب کی چیز ہے اسے کہہ دیتے ہیں یہ متواتر ہے، یہ ثابت ہے، یہ درست ہے، باقی سب نادرست۔ تو جناب والا اگر کوئی ایسا آ جائے یا کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائے، اس میں لکھا ہے اقیم الصلاۃ، اور صلاۃ کے معنی جا کے دیکھے گا ڈکشنری میں، اس میں لکھا ہوا ہے صلاۃ یعنی دعا، صلاۃ یعنی ڈکشنری میننگ، لیکزیکل میننگ کیا ہے؟ صلاۃ یعنی دعا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ دعا ہی کرے گا، یا وہ دعا کرے گا یا ہم اس کے حق میں دعا کریں گے۔ مثال واضح ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ تو ہے، لیکن حدیث کے سرمایہ یہ بھی ہے، حدیث کے سرمایہ میں یہ بھی موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اب ایک بات یاد رکھیے گا، صلاۃ کی حقیقت و ماہیت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے۔ صلاۃ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح اور مثال ہے، حج کا حکم ہے، کچھ بیان ہے قرآن میں، لیکن پھر بھی حضور کی سیرت سے ہٹ کے کیا کوئی حج کے تمام احکام مرتب کر سکتا ہے؟ وہاں بھی حضور نے فرمایا خذوا مناسککم عنی، دیکھو حج کے آداب، حج کے احکام، حج کے رسوم مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے، عنی مجھ سے، عن القرآن نہیں کہا، خذوا مناسککم عنی، مجھ سے سیکھو مناسک حج، مناسک عبادت، مناسک بندگی، مناسک سیر و سلوک مجھ سے سیکھو، حضور نے فرمایا۔ تو قرآن کی طرف امت کو آنا ہے، لیکن خود قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلی منزل میں کون ہے؟ سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے میں کوئی بھی اختلاف کرے گا، اختلاف اس کے آگے ہوتا ہے۔ جب حدیث کا سرمایہ سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے مسئلہ کریٹیکل، بہت نازک، ظریف، بہت ڈیلیکیٹ، بہت نازک ہے۔ جتنا بھی نازک ہو، جتنا بھی فنی اور تکنیکی ہو، مگر سرمایہ حدیث سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ منکر حدیث نہیں ہو سکتے، منکر حدیث کی دین میں کوئی گنجائش نہیں، نہ منکر قرآن کی کوئی گنجائش ہے، نہ منکر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآن بغیر مصطفیٰ کے سمجھ سکیں، یعنی
وہ رویہ درست نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کے مقابلے میں، مصطفیٰ کے سامنے آ کر یہ کہہ سکیں کہ قرآن کافی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا انداز نہیں ہے، یہ رسول کی محبت کا انداز بھی نہیں ہے۔ آپ کسی سے عشق کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اس سے اس کے منہ پہ کہیں گے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بھی کوئی محبت کی بات ہوئی؟ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ ارادت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ ایمان ہے، یہی وفاداری ہے، یہی جانثاری ہے۔ پوری امت کو واپس آنا ہے پلٹ کے قرآن کی طرف، اور ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں اور جس زبان مبارک سے قرآن ہمیں ملا ہے اس زبان مبارک سے اس کی تفسیر دریافت نہ کریں۔ اور پھر یہ بھی سن لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم 10 آیتوں کی تفسیر رسول سے لیں گے، باقی آیتوں کی تفسیر کسی اور سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں رسول کی تفسیر مل جائے گی ہمیں پابندی کرنی ہوگی، ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ لغت عرب میں ایسا ہے، لغت عرب میں ویسا ہے۔ لغت عرب میں قرآن نہیں نازل ہوا۔ ہاں، اس پر بحث ہو تو ہونی چاہیے۔ خوب سیمینار منعقد کیجئے انٹرنیشنل، اور اس فقیر کو یاد فرما لیجئے گا، میں ثابت کروں گا قرآن عربی، زمانے جاہلیت کی عربی، شراب خوار شاعروں کی عربی، عیش کوش شاعروں کی عربی، بت پرستوں کی عربی میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن زبان خدا میں، الہی زبان میں، فطرت کی زبان میں اور محمد کی زبان میں نازل۔ جزاکم اللہ۔ اب اس مسئلے کو پھر سن لیجئے، جو اہل ذوق ہیں سمجھ گئے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن امرؤ القیس کی زبان میں نہیں نازل ہوا، قرآن ابو عقیل لبید کی زبان میں نہیں نازل ہوا، قرآن عائشہ کی زبان میں نہیں نازل ہوا، قرآن زہیر کی زبان میں نہیں نازل ہوا، قرآن محمد کی زبان میں نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجب فرق کیا ہے اس میں؟ اب ایک مثال دے کے آگے بڑھوں۔ میں اردو بول رہا ہوں نا، آپ سب اردو سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے بچے ہیں جو میری اردو نہیں سمجھتے، حالانکہ ان کی مادری زبان بھی اردو ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں یہ کون سی، یہ مولوی صاحب کون سی زبان بول رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو یہ نہیں بولی جاتی۔
سامنے کی بات ہے نا. اردو آپ کی مادری زبان بھی ہے، اردو میری مادری زبان بھی ہے، میں بھی اردو بول رہا ہوں، مگر بہت سے بچے ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے بچے ہیں جو کہتے ہیں ان کی اردو سمجھ میں نہیں آتی. ایسے بڑی مثال دے دوں، یہ تو چھوٹی سی مثال تھی، میری مثال تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، میں بڑی مثال دے دوں. میر عزیز نے کس زبان میں شاعری کی ہے؟ اردو میں کی ہے نا. میر انیس نے اردو میں شاعری کی. اکثر وہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے کہتے تھے یہ میرے گھر کی زبان ہے. صاحبو یہ میرے گھر کی زبان ہے، یعنی یہ محاورہ جو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ محاورہ ابن عن جد میرے گھرانے کا محاورہ ہے، یہ عام محاورہ نہیں ہے. تو جو محاورہ ان کے گھر کا تھا، جو تلفظ ان کے گھر کا تھا، جو استعمال ان کے گھر کا تھا، وہ وہی بتائیں گے، دوسرا نہیں بتا سکتا. بنیادی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا. اب کوئی جناب ڈکشنری لے کے بیٹھ جائے تو حشر کیا ہوگا؟ کلام سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. پھر یاد رکھیے گا، قرآن مبین، وہ عربی مبین جسے قرآن نے بار بار عربی مبین کہا ہے، آخر اسے عربی مبین کہہ کے عام عربی سے ممتاز کیا کیوں ہے؟ وہ عربی مبین امرؤ القیس کی عربی نہیں ہے، لکھ لو. وہ عربی آرے کلام حق بے زبان محمد است. غالب نے اپنی نعت میں کہا تھا، غالب کی فارسی کی نعت بہت مشہور ہے، پڑھیے گا، وجد کیجیے گا، کیف کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب جب یہ ان کی زبان میں نازل ہوا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے عربی مبین میں یعنی مصطفیٰ کی زبان میں اور زبان مصطفیٰ پر قرآن نازل کیا، جاری کیا. تو جب ہم سرکار رسالت مآب سے پوچھیں گے کہ صلاۃ کے معنی کیا ہیں، تو جو وہ بتا دیں اسے ماننا پڑے گا. ہم حضور سے پوچھیں صوم کے معنی کیا ہیں، جو وہ بتا دیں ماننا پڑے گا. ہم حضور سے پوچھیں سرکار حج کے معنی کیا ہیں، حج کے معنی ڈکشنری میں کیا ہے؟ قصد. حج یعنی قصد. اور یہاں حج کے کیا معنی ہے؟ ایک مخصوص معنی ہے. یہ کون بتائے گا؟ سرکار رسالت مآب. زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ حضور بتائیں گے. جہاد کے معنی کیا ہیں؟ حضور بتائیں گے. اور جب یہ تمام معنی وہ بتائیں گے تو پھر اگر کہیں لفظ آئے گا امام مبین، یہ بھی ہم حضور سے پوچھیں گے، جو وہ بتائیں گے وہی برحق، ڈکشنری میں کچھ بھی لکھا ہو. اور جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو اہل البیت کے کیا معنی ہیں، یہ بھی ہم محمد سے پوچھیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ نہیں ہوگا کہ ہم عربی ڈکشنری لے کے بیٹھ جائیں، عربی قواعد لے کے بیٹھ جائیں، عربی ضوابط لے کے بیٹھ جائیں. نہیں، ایک اصول مقرر ہو گیا کہ ہم حضور سے پوچھیں گے پہلے، چاہے کتنا ہی عام لفظ ہو. صلاۃ عام لفظ ہے، صلاۃ بظاہر عام لفظ. قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں، کلمات ہیں جو عام ہیں، ڈکشنری میں مل جاتے ہیں، مگر قرآن نے جس سیاق و سباق میں اور جس معنویت کے ساتھ اور جس آسمانی مفہوم کے ساتھ اسے نازل کیا ہے وہ حضور جانتے ہیں.
تو جس طرح ہم تمام موارد پر حضور سے پوچھیں گے اس کے معنی کیا ہے، حضور یہاں اس کے معنی کیا ہے، حضور یہاں اس کے معنی ہے، وہاں جب ہم پڑھیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو ہم پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ کون اہل بیت ہیں جن سے رجس کو اللہ نے دور کر دیا ہے؟ اس لیے ہمیں تو دنیا میں کوئی نہیں نظر آتا جس کا دامن صاف ہو۔ پھر یہ بھئی عام بشر، عام انسان کون ہے؟ کون ہے منزہ؟ کون ہے مقدس؟ کون ہے ایسا طاہر و پاکیزہ جس کے دامن پر کوئی گرد و غبار نہ ہو؟ سوال ہے، جب سوال ہے تو ہم حضور سے پہلے پوچھیں گے نا۔ اور حضور اگر کچھ شخصیتوں کو اپنی ردا میں لے کر ایک حصار کھینچ دیں اور کہیں یہ ہیں میرے اہل بیت، تو اب پورا عربی ادب کچھ کہے، حضور کا کہا حجت ہوگا۔ ڈکشنری میں یہ لکھا ہے اور نحو کا قاعدہ یہ ہے، اور ابھی قرآن کی فلاں آیت میں یہ ہے، ہوگا۔ قرآن کی فلاں آیت میں کیا ہے، ہوگا۔ قرآن کی اس آیت میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے ایک قدم آگے بڑھ گئی گفتگو، جہاں چھوڑی تھی میں نے اسے اب گفتگو آگے بڑھی۔ ایک اصول ہے، آیہ تطہیر کے معنی کون بتائے گا، آپ یا رسول؟ کسے تفسیر کا حق زیادہ ہے؟ رسول کو۔ اور رسول سے اگر یہ تفسیر مروی ہے تو سارے قواعد ایک طرف، رسول کا ارشاد ایک طرف۔ رسول کو رسول مانا ہے نہیں مانا ہے؟ رسول کو رسول مانا ہے نہیں مانا ہے؟ یا رسول کا نام صرف استعمال کیا ہے اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے؟ ہاں میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو آج بھی ہیں، خدا اور رسول کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے نظام فکر میں سوائے ریاست کے۔ ریاست، اللہ کے نام پہ ریاست قائم ہو جائے بس اتنا کافی ہے، رسول کے نام پہ ریاست مل جائے اتنا کافی ہے، پھر نہ اللہ کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کا قانون بھی توڑ دو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ریاست کے تقاضے یہ تھے، ریاست کی ضرورت یہ تھی، ریاست کی اہمیت یہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں ریاست قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا یہ دنیا دار امتحان ہے، اپنی بندگی کا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے؟ کون اطاعت کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون رسول کا کہا مانتا ہے کون نہیں مانتا، کون اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ کچھ نہیں ہے اس دنیا کی حقیقت سوائے ایک امتحان گاہ کے، کوئی حقیقت نہیں اس دنیا کی، صرف ایک امتحان گاہ ہے۔ ہم آپ کوئی بھی ہوں، یہ اس امتحان گاہ میں امتحان دینا ہے۔ امتحان کے پرچے میں کیا ہے؟ اطاعت خدا، محبت رسول، محبت خدا، اطاعت رسول۔ جتنے سوالات ہیں نا، سب کا نچوڑ یہی دو ہے،
ایک بات عرض کر دیں، اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، خود ستائی نہیں کر رہا ہوں. اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو بچوں کو سینکڑوں کوشچن آنے والے ہیں پیپر میں، مگر وہ راز کی بات بتا دے کہ دیکھو اپنی ذہانت کو بالیدہ رکھنا، جتنے بھی کوشچن آئیں گے اسی سبجیکٹ سے آئیں گے. ایسا ہی ہے نا، ماشاءاللہ پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے، کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے، زندگی بھر پڑھایا ہے، اس میں کتنے ٹیچرز پروفیسر موجود ہیں. اصل چیز ہے بیٹا ذہانت کو بیدار رکھنا. ہم پوائنٹس بتا دیتے ہیں، یہ 2-3 پوائنٹس ہیں، یہی سبجیکٹس ہیں، یہیں سے سوال آئے گا. تو خدا کی قسم، قرآن کی قسم، فطرت انسانی کی قسم، وجدان بشری کی قسم، روح اسلام کی قسم، جتنے بھی امتحان کے زاویے ہیں اس دنیا میں بس 2 ہیں: حب خدا، اطاعت رسول. تیسری کوئی چیز آپ اضافہ نہیں کر سکتے، اس میں کر کے دکھا دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. کوئی آئے بتا دے کہ ان 2 پوائنٹس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے جس میں امتحان ہوگا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. بس 2 پوائنٹ: حب خدا، اطاعت رسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. پورے دین کا متن ہے یہ آیت. یحببکم اللہ، تم میری اطاعت کرو گے تو پھر اللہ بھی کیا کرے گا؟ تم سے محبت کرے گا. اول محبت ہے دین میں، آخر محبت ہے دین میں. دین محبت کا نام ہے، دین نفرتوں کا نام نہیں ہے. دین محبت کا نام ہے. قرآن کتاب رحمت ہے، قرآن کتاب عذاب الہی اور غضب الہی نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اللہ کی محبت. اچھا، جب اطاعت حضور کی کرنی ہے اور محبت اللہ کی کرنی ہے تو پھر دہرا رہا ہوں یہ جملہ کہ 1000 باتیں ایک طرف، حالانکہ ان سب باتوں کا بھی جواب دے چکا ہوں، اور کوئی رہ گئی ہو تو بتا دیجیے گا، آئندہ جواب دے دوں گا. لیکن نحو کے قاعدے اور زبان کے قاعدے اور آیت کا سیاق و سباق وہ سب اپنی جگہ. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اس سے مراد یہ ہے، ختم ہو گئی بات. سارے قاعدے قانون ختم. حضور کا ارشاد فیصلہ کن. اور حضور نے 1-2 مواقع پہ نہیں، نہ جانے کتنے موقعوں پہ کہا ہے. اور وہ بھی ایک بات ہوتی ہے، ذرا غور کیجئے گا اس مسئلے کو، یہ اہلیت بیت نبوت، اہلیت بیت نبوت، اس کے شرائط، اس کا مرتبہ، اس کا جوہر ہے جی، یہ غیر معمولی موضوع ہے. آپ سب کے ذہنوں میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں. اس میں رشتہ کوئی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم رشتے کے پابند ہیں. اس سے پہلے بھی کہیں میں عرض کر چکا ہوں، نہ ہم نسل پرست ہیں، نہ خاندان پرست ہیں، نہ بنو ہاشم سے ہمیں کوئی تعلق، کچھ نہیں. ہمیں تو مصطفیٰ سے تعلق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تو خدا مصطفیٰ سے تعلق ہے. ارے بنو ہاشم میں کوئی ابو لہب پیدا ہو جائے تو کیا ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سینکڑوں کئی مثالیں دے چکا ہوں، سب دہرانا مقصد نہیں. میں بھی، میری طاقت بھی ساتھ دے رہی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ یہاں اس امام بارگاہ کے جو منتظمین ہیں وہ وقت کے بہت پابند ہیں. وقت سے شروع کر دی انہوں نے مجلس، ہو سکتا ہے منتظر ہوں کہ وقت سے ختم بھی ہو جائے گی.
تو میں اپنے بیان کو سمیٹ دوں۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ شروع کرنے کا حق منتظمین کو ہے، ختم کرنے کا حق خطیب کو ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، آپ کا جوش جذبہ سلامت رہے، مگر میں آپ کی زیادہ آزمائش نہیں کروں گا۔ مجھے آپ کا امتحان لینے کا حق تھوڑی ہے، اللہ کو امتحان لینے کا حق ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، امتحان کی بنیادی کلیدیں بس دو ہیں: حب خدا، اطاعت رسول۔ اور رسول جب کوئی بات فرما دیں تو وہ حجت ہے، چاہے آپ کے میزان نحو و صرف و زبان و ادب پر اترے یا نہ اترے، چاہے آپ کی عقل و منطق پر پوری اترے یا نہ اترے۔ آپ کو اپنی عقل کو ترقی دینی ہوگی محمد کی بات سمجھنے کے لیے۔ حضرت محمد و آل محمد صلوات۔ یہ کہہ کے چھٹکارا نہیں ملے گا کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ تم نے عقل کی تربیت کیوں نہیں کی؟ تم نے عقل کو پروان کیوں نہیں چڑھایا؟ تم نے عقل کا تزکیہ کیوں نہیں کیا؟ پوچھئے عقل کا تزکیہ کرنا بھی کون سکھائے گا؟ کوئی نہیں، میرا مولا آقا حسین۔ اس کا ایک جملہ سن کے جانا جوانوں، اور آج سے اپنے صحیفہ دل پہ لکھ لینا۔ آقا نے فرمایا لا یکمل العقل الا باتباع الحق۔ عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے۔ جزاکم اللہ۔ عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی، لا یکمل العقل الا باتباع الحق، جب تک کہ وہ حق کی پیروی نہ کرے۔ اچھا، تاریخ کا ایک واقعہ میں نقل کر رہا ہوں، تاریخ کا۔ اب آگے یہ بات تو چھوڑ کے کیسے آگے بڑھوں؟ تاریخ، جوانوں عزیزوں یاد رکھنا اور جا کے پڑھ لینا۔ تاریخ کا واقعہ ہے، یہ کسی اور موقع پہ نہیں کہا تھا مولا حسین نے۔ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کے طلبگار، حکومت کے طلبگار، اقتدار کے طلبگار، خدا فراموش، خود پرست۔ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ عقل کیا ہے اور عقل کیسے ترقی کرتی ہے، اور کون زیادہ عقل مند ہے اور کون کم عقل مند ہے، کون زیرک ہے اور کون زیرک نہیں ہے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا لا یکمل العقل الا باتباع الحق۔ عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے۔ جیسے ہی مولا نے یہ فرمایا تو ایک صاحب نے فرمایا ارے تمہارے دل میں تو بس ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے کیا کہہ دیا تھا مولا نے؟ حق ہی کا لفظ تو لیا تھا۔ حق ہی تو کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ یعنی لفظ حق بھی اتنا گراں ہے۔ ہاں خدا کی قسم گراں بھی ہے، وزین بھی ہے، عظیم بھی ہے، بلند بھی ہے۔ حق اتنا بلند ہے کہ کوئی پست اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ حق حق ہے، اور حق ایک طرف اسم گرامی حق ہے سبحانہ و تعالی ہے، اور دوسری طرف حق فرہنگ حدیث نبوی میں استعارہ وجود مبارک علوی ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے کہا
کہ عقل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے، تو کہنے والے تمہارے دل میں تو ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس جملے کو سمجھے، اس طنز کو سمجھے. تمہارے دل میں تو ایک ہی بات بیٹھی ہوئی. بھائی کیا بیٹھا ہے؟ حق ہی تو ہے دل میں، اور کیا ہے؟ تو عقل کو پروان چڑھائیے. یہ نہ کہیے حضور کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. اب آپ نے یہ دیکھا کہ دین میں شروع سے آخر تک ہر مسئلے میں اختلاف ہے، تو حل کیا ہے اس کا؟ کیا چیز ہے جسے حبل اللہ المتین کہا ہے؟ یہ بھی معنی رسول ہی سے تو پوچھیں گے. صلاۃ کے معنی رسول جو بتائیں گے وہ مان لیں گے، زکوٰۃ کے معنی جو رسول بتائیں گے وہ مان لیں گے، صوم، حج، جہاد، جو معنی، جو تعریف، جو ڈیفینیشن، جو پریبھاشا حضور بتائیں گے وہ ہم مان لیں گے. اور اسی طرح امام مبین کے معنی جو بتائیں گے وہ ہم مان لیں گے. صراط مستقیم کے جو معنی رسول بتائیں گے ہم مان لیں گے. صالح المومنین کے جو معنی رسول بتائیں گے ہم مان لیں گے. اسی طرح امام مبین حبل اللہ المتین کے معنی بھی، حبل اللہ کے معنی بھی جو رسول بتائیں گے وہ ہم مان لیں گے. اور جب یہ روایت ہمارے ہاں موجود ہے صحیح سندوں کے ساتھ، ہماری صحیح سندوں کے ساتھ، ہماری صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، ائمہ اہل بیت سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ حبل متین سے، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ برابر میں علی تشریف فرما تھے، ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ ہے حبل متین، حبل اللہ. اب آپ سمجھے، تمام امت کی وحدت کا ایک ہی راز ہے، جب تک علی کی ولایت کا دامن نہیں تھامو گے انتشار رہے گا، اختلاف رہے گا، افتراق رہے گا، نفاق رہے گا. علی کا دامن تھام لو، وحدت قائم ہو جائے گی. حبل اللہ علی ہیں، علی. ہاں ٹھیک ہے، ایک روایت اور ہے وہ بھی صحیح ہے، ایک روایت اور ہے وہ بھی صحیح ہے. ایک روایت میں کہا گیا حبل اللہ سے مراد قرآن، بالکل صحیح ہے. قرآن کیا ہے؟ علی کا نام. قرآن ہے اسم، علی ہے مسمى. قرآن ہے، قرآن کا وجود کتبی، محمد اور جان محمد ہے قرآن کا وجود حقیقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں کوئی تضاد تھوڑی ہے، اسے آپ تضاد سمجھتے ہیں. اس حدیث میں قرآن لکھا ہے، اس حدیث میں علی، اس میں تضاد ہے؟ تضاد نہیں، وحدت ہے. یہ کہاں سے ثابت کر دیا آپ نے؟ بس یہ ہم نے کہاں سے ثابت کیا؟ ہمیں کیا مجال جو ہم کچھ ثابت کریں اپنی طرف سے؟ قرآن اور علی، قرآن اور اہل بیت میں وحدت ہے، یہ بھی رسول ہی کہہ کے گئے. وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی. میں تمہارے درمیان دو نفیس چیزیں، دو گاراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا، کبھی ابد الآباد تک، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کے میں نے. تو جہاں بھی قرآن آئے گا وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. بس گفتگو آج تمام ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام آپ تک منتقل ہو گیا. بس ایک جملہ فضائل میں عرض کروں گا اور اس سے آپ باب مصائب میں داخل ہو جائیں گے.
یہ جو حضور نے آیت تطہیر کی تفسیر فرمائی ہے اور خمسہ نجبا، اصحاب کسا، آل ابا، ان کا تذکرہ کیا، ان کو پہچنوایا، وہ ایک سے زائد مقامات ہیں، کوئی ایک دو مقام نہیں ہے۔ تتبع کیجئے، تتبع، احادیث کی کتابیں کھولیے اور گن گن کے حدیث پڑھیے، رجال پڑھیے، سند پڑھیے، حدیث پڑھیے، موقع پڑھیے، محل پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ متعدد بار حضور نے پہچانوایا کہ ہمارے اہل بیت یہ ہیں 5، ہمارے اہل بیت یہ ہیں 5۔ اچھا، کبھی تو اصحاب کے سامنے کسی نے پوچھا تو بیان کیا، لیکن ایک خاص موقع تھا جب حضور نے اصحاب سے نہیں کہا، کسی سے نہیں کہا، کہا کس سے؟ اللہ سے خطاب کر کے کہا۔ میرا انداز دیکھیے، اللہ سے خطاب کر کے کہا۔ یہاں پر ایک نازک سی بات سمجھ کے اٹھیے گا، وقت آگے بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دیجیے، اب بات آ گئی ہے تو تشنا چھوڑ کے جانا اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا اہلیت بیت نبوت، یہ رشتے پہ اس کا دار و مدار نہیں ہے، بیٹا ہوا کرے، بیٹا، قرآن جناب نوح کا بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ جب جناب نوح کا بیٹا کشتی پہ نہیں آیا، باپ کی بات نہیں مانی، اور باپ نے فرط شفقت سے دست دعا بلند کیا، پروردگار میرا بیٹا، جواب کیا آیا؟ یہ نہیں کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کہا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ رشتہ ناتا اہلیت بیت نبوت کی اساس نہیں آئے۔ انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں آئے۔ جس خدا نے جناب نوح سے کہا تھا، جناب نوح مقام دعا میں ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ مصطفیٰ بھی مقام دعا میں ہے، اور مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار، میرے معبود، یہ ہے میرے اہل بیت۔ اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے تو جبرائیل نازل ہوتے، اللہ فرماتا یہ اہل بیت نہیں ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، اور اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے معنی ہے کہ اب امت جسے بھی اہل بیت مانے، مگر ہم انہی کو اہل بیت مانیں گے۔ اللہم، معبود، پالنے والے، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ معصومین کی زندگیوں میں بعض مواقع ہوتے ہیں جب معصوم کوئی حقیقت لوح وجود پر ہمیشہ کے لیے ثبت کرنا چاہتا ہے۔ جب معصوم کسی حقیقت کو لوح ہستی اور لوح تاریخ پر ہمیشہ کے لیے نقش کرنا چاہتا ہے، تو معصوم پھر کسی غیر معصوم سے خطاب کر کے کچھ نہیں کہتا، معصوم خدا سے خطاب کر کے کہتا ہے۔ یہاں اس مقام پر رسول نے خدا سے خطاب کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے معبود یہ ہے میرے اہل بیت۔ جیسے میدان کربلا میں آقا حسین کو ایک حقیقت ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنی تھی، تو پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا اس قوم پر۔ فقد برز الیہم غلام، ان کی طرف اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو خلق میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔
دیکھیے ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو گئی. یہ نہ اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا، نہ اہل بیت کی طرف، خیام کی طرف، نہ دشمنوں کی طرف. دشمنوں سے خطاب نہیں ہے کہ جسے سمجھا جائے کہ حسین علیہ السلام ترحم کے لیے، استعطاف کے لیے، ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں، خدا سے ہم کلام ہیں. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. اے پروردگار اب تو گواہ رہنا. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا. اے پروردگار اب وہ جوان جا رہا ہے ان کی طرف جو اپنی رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد. مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. آج اگرچہ محرم ختم ہو چکا ہے، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن زبان پر بے اختیار بلا سبب اس شبیہ پیغمبر کا ذکر نہیں آیا. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ان تاریخوں میں کیا ہوا ہے، کہاں کہاں کس کس طرح سے سر مبارک کی توہین کی گئی. میں واقعات کیا پڑھوں، مصائب کی روایتیں کیا پڑھوں آپ کے سامنے. آج پوری دنیا میں نہ جانے کتنے مقامات ہیں جہاں بڑی درگاہیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی شے رکھی ہوئی ہے. کہیں بتایا جاتا ہے منہ مبارک ہے، حضور کی ریش مبارک کا ایک بال، آپ کی زلف مبارک کا ایک بال، کہیں آپ کی نالین مبارک ہے، کہیں آپ کی قمیص ہے. معلوم نہیں حقیقت ہے یا منسوب ہے، مگر کوئی چیز حضور سے منسوب بھی ہوتی ہے تو اس کی ساری خلقت کتنا احترام کرتی ہے. کیسا ادب، کیسا لحاظ، کیسا احترام، کیسی عقیدت، کیسی ارادت. ہائے کیسے تھے وہ جو رسول کی زندہ تصویر کو پامال کر. آپ جانتے ہیں میں کبھی کوئی تفصیلی روایت نہیں پڑھتا ہوں، عموماً بس نفس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، چونکہ تفصیلی روایت پڑھنے میں احتمال ہوتا ہے پتہ نہیں راوی سے کہیں سہو ہوا، اضافہ ہوا، کمی ہوئی، یہ پوری روایت درست ہے درست نہیں ہے. لیکن نفس واقعہ اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. سن سکو گے عزیزو، سن سکو گے؟ ارے دل جگر پھٹ جاتا ہے، دل جگر پھٹ کے رہ جاتا ہے. علامہ طاہر سماوی تاریخ کربلا کے ایک بہت معتبر مورخ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کربلا میں آقا حسین کے اصحاب اور اہل بیت میں 4 شخصیتیں ایسی ہیں جن پر ایسا ظلم ہوا جو کسی اور پر نہیں ہوا. ان میں سے ایک علی اکبر بھی تھے جنہیں صرف شہید نہیں کیا گیا، ان کے جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے مجلس تمام ہو گئی، تمام ہو گئی مجلس. بس اب 4 نام نہیں لے سکوں گا، ایک نام اور لے کے گفتگو تمام کر. ایک اکبر ہیں، اور اسی لیے معلوم ہے جائیے گا دیکھیے گا مولا اکبر کی قبر مبارک کتنی سی ہے. اکبر، حالانکہ حضرت علی اکبر کی کیا شان ہے. بے اختیار مجھے آپ کے اس ملک کے خطیب اعظم مرحوم مغفور خطیب شام غریباں علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر یاد آ گیا. ان کا ایک قصیدہ ہے حضرت علی اکبر کی شان میں، ان کی کتاب شاخ مرجان میں موجود ہے. عجیب و غریب قصیدہ ہے.
اس میں کہتے ہیں بحق اشہد اللہ الہ الا اللہ، بحق اشہد اللہ الہ الا اللہ، اذان کا راز ہے اللہ کا نام اور اکبر۔ بحق اشہد اللہ الہ الا اللہ، اذان کا راز ہے اللہ کا نام اور اکبر۔ اذان صبح عاشور یاد ہے نا کس نے دی تھی؟ علی اکبر نے دی تھی۔ شبیہ پیغمبر علی اکبر نے صبح عاشور کی اذان دی تھی۔ اب اگر یہ تاریخی واقعہ تو یہ تلمیح کتنی حسین اور کیسی معنی خیز تلمیح ہے۔ اذان کا راز ہے، اذان کا راز ہے اللہ کا نام اور اکبر، وہ اکبر جو سراپا صورت و سیرت میں شبیہ پیغمبر تھا۔ ایک جملہ سنتے ہیں آپ، اس کا وزن سمجھ سکتے ہیں؟ صرف صورت میں نہیں، صورت میں اور سیرت میں۔ گواہی کس کی ہے؟ حسین کی گواہی ہے اپنے بیٹے کے حق میں، وہ بھی گواہی اللہ کو گواہ کر کے۔ خدا کی قسم قیامت تک سوچتا رہے انسان، قیامت تک سوچتا رہے انسان مسلم علی اکبر کی کیا شان ہے۔ کہیں میں نے عرض کر دیا تھا کہ چہاردہ معصومین کے بعد سب سے عظیم شخصیت حضرت علی اکبر کی ہے۔ بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات، وہ معترض ہوئے۔ ارے ذرا غور تو کیجئے، کسی اور کی گواہی نہیں، آقا حسین کی گواہی ہے، اور کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ پروردگار یہ صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ یعنی اس عظمت کا تصور عقل انسانی کر نہیں سکتی۔ بس سن لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے۔ یہ اکبر تھے جن کے جسم نازنی کو دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ اب یہ شہادتوں کے بیان کا موقع تو نہیں ہے، اس لیے میں کچھ اور نہیں عرض کروں گا، مگر ایک جملہ عرض کروں۔ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے نا، یہ آقا حسین کے سامنے نہیں کیا ہے، چونکہ آقا حسین جب تک موجود تھے ان کا رعب، ان کا جلال، ان کی ہیبت، ان کی شان یہ تھی، آقا نے اپنے سامنے کسی کا سر قلم ہونے نہیں دیا۔ جب خود آقا کا سر قلم ہو گیا، لیلا دیکھ رہی تھی، ماں دیکھ رہی تھی، اکبر کا سر قلم کیا گیا، پھر اکبر کے شانے قلم کیے گئے، پھر اکبر کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ لیلا دیکھ رہی ہے، واہ محمد واہ علی واہ حسین۔ یا حسین، یا حسین۔